بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، اور اس میں سارے عالم کے انسان خوشی کا اظہار کر رہے ہیں مسلمان۔ اور میرے دوستو، خوشی کا اظہار تو ہوتا ہی ہے، انسان نبی علیہ السلام کے تذکرے میں خوش ہوتا ہی ہے، لیکن یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کیا صرف ایک ہی دن خوشی ہو نبی علیہ السلام کی، یا ایک ہی مہینہ؟ نہیں میرے دوستو، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہ کثرت سے درود پڑھا جائے، اور ان کی پیدائش میں کی وجہ سے اور ان کے دنیا میں آنے کی وجہ سے اور اپنی قسمت کے جاگنے کی وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی بنایا ہے، ساری زندگی کے ایک ایک لمحہ، یعنی زندگی کے ہر سال کے ہر مہینے کے ہر ہفتے کے ہر دن، اور ہر دن کے ہر گھنٹے، اور ہر گھنٹے کے ہر منٹ، اور ہر منٹ کے ہر سیکنڈ انسان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جو رحمت دی ہے اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی رحمت اس کائنات میں نہیں ہے اللہ کی۔ لیکن خوشی کا اظہار بھی کرنا وہی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے جو نبی علیہ السلام یا صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، کہ صحابہ کی طرز کا ایمان ہوگا، صحابہ کی طرز کی نبی سے محبت ہوگی، صحابہ کی طرز کا عمل ہوگا تو اس سے کامیابی ہوگی۔ اور صحابہ کی نبی علیہ السلام سے محبت تو انتہا درجے کی تھی کہ انہوں نے اپنی گردنیں پیش کر دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹ دی، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسن دیا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے اور پھر گردنیں کٹوا دی۔ انتہا درجے کی محبت ہے، جسم میں زہر سرایت کر رہا ہے، آنکھیں نکل رہی ہیں، جسم چل نہیں ہو رہا ہے، لیکن صحابہ کرام جو ہے نا اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی انتہا دیکھیں صحابہ کی، کہ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا اور ان کے امیر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیج رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے کہ اگر زید شہید ہو گیا تو پھر جعفر ابن ابی طالب کو امیر ہوں گے اس لشکر کے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو گئے تو پھر ان کے امیر عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے۔ اب میرے دوستو دیکھنا کہ ان تینوں کو تو پکا یقین ہو گیا کہ ہم نے شہید ہونا ہے۔ یہ محبت اور اطاعت ہے کہ شہید ہونے کے لیے تیار، پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شہید ہو گیا تو پھر یہ شہید ہو گیا تو پھر یہ، اور اگر یہ بھی شہید ہو گیا تو پھر مسلمان اپنا امیر چن لیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان تینوں نے شہید ہونا ہے۔ لشکر چلا گیا، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ، جمعہ کا دن تھا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے کا سوچا کہ اب تو شہید ہونا ہے تو چلو آخری نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے میں پڑھ جاؤں، اور پھر میرے پاس سواری تیز ہے، میں شامل ہو جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے جمعے کی نماز پڑھائی تو دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود ہیں۔ نماز کے بعد مصافحہ کیا، نبی علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے تو پوچھا کہ عبداللہ گئے نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز میں نے سوچا کہ زندگی کی آپ کے پیچھے پڑھ کے چلا جاؤں، اب تو دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی، تو اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد جنت میں جائے گا۔ اطاعت بڑی چیز ہے، حکم ہوا تھا چلے جاؤ، چلے جانا تھا، لیکن صحابی کے دل میں محبت تھی کہ آخری نماز پڑھ لو، لیکن ادھر نبی علیہ السلام کا یہ فرمان تھا۔ اب میرے دوستو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صوتان ملعونتان عند الرحمن، دو آوازیں جہاں ہوں وہاں اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک جہاں پر خوشی ہو اور وہاں ڈول ٹماکے باجے تاشے وغیرہ جو بھی ہوں وہاں اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اور ایک وہ جہاں پہ غمی ہو اور وہاں پہ نوحہ وغیرہ ہو، وائی تباہی کی باتیں ہوں، وہاں اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ آج ہم کس چیز کو دعوت دینا؟ ہم کہہ رہے سیلاب آ رہے، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور محبت کے اندر آ کر محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم کیا کچھ خرافات نہیں ہو رہے ہیں آج دیکھ رہے ہیں۔
جلوس میلاد کا جلوس نکل رہا ہے اور اس میں بنگڑا بھی ہو رہا ہے، اس میں ڈول بھی بج رہے ہیں، اس میں ڈانس بھی ہو رہی ہے، عورتیں اور مرد مخلوط جلوس ہو رہا ہے۔ ابھی تو بریلوی علماء بھی اس بات پر چیخ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر شروع سے جس وقت ہمارے اکابرین نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اس وقت اگر بریلوی علماء ہمارا ساتھ دیتے ہمارے اکابرین کا، تو آج تک یہ نوبت نہ آتی۔ اب یہ سیلاب رکنا مشکل ہو گیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے کتنی بے حیائی ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، صحابہ کی طرز پہ محبت ہوگی، صحابہ کی طرز پہ عمل ہوگا، وہ محبت، وہ عمل، وہ کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا نا، صحابی کا نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، ان کی اقتداء نصیب فرمائے۔ دوسرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا اور امتی عید منائے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، اس سے صاف بات یہ آ رہی ہے کہ جو عمل رسول نے جس طرح کر کے دکھایا ہے اس طرح کرنا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر جلوس نکالنا، اور پھر صرف جلوس کی حد تک بات ہوتی تو پھر بھی کوئی بات بنتی، لیکن اتنی خرافات حد سے بڑھ چکی ہیں کہ ہماری نشاندہی کی وجہ سے، ہمارے اکابر کی نشاندہی کی وجہ سے آج بریلوی مسلک کی علماء کرام بھی اس بات پر آ چکے ہیں کہ بریلوی مسلک کے ایک بڑے مناظر علامہ سعید اسد صاحب، ان کا میں ایک کلپ سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے صاف یہ کہہ دیا کہ میلاد کا مطلب جلوس نکالنا نہیں، میلاد کا مطلب دیگے پکانا نہیں، میلاد کا مطلب جنڈیاں لگانا نہیں، بلکہ ان کے یہ الفاظ ہیں۔ پوچھنے والے نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو آج کل لائٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ یہ فضول خرچی ہے اور مال کا ضیاع ہے۔ وہ اب اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں، یہ تو مال کا ضیاع ہے۔ اس کے علاوہ مخلوط جلوسوں کا نکلنا، اور وہاں پہ ڈول باجے وغیرہ ہونا، اور وہاں پہ بنگڑے ہونا، ناچ ہونا، یہ ساری چیزیں، اور اگر میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا کہ اگر ان کے پاس کلپس ہوں تو اس میں ایڈ بھی کر دیں 1-2 کلپس، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ حالیہ میں تو سب کچھ سمجھ آ چکا ہوگا، جو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جو معاملات ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اختلافات ہوئے ہیں، جو لڑائی ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں میرے دوستو، ان کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے جسم کے اندر زہر کی سرایت کو برداشت کر لیا، جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، لیکن گود میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے ہوئے جگایا نہیں؟ کیا وہ جو اتنا برداشت کر کے، وہ صحابہ جنہوں نے گردنیں پیش کر دی، آنکھیں نکل جاتی ہیں تیر لگ کر، جسم چھلنی ہو جاتا ہے، قربان ہو جاتے ہیں، دانت خود کی کڑی نکالتے ہوئے دانت شہید ہو جاتے ہیں، کیا وہ دیگیں نہیں پکا سکتے تھے؟ کیا وہ جھنڈیاں نہیں لگا سکتے تھے؟ چلو یہ لائٹنگ بعد کی بات ہے، اس وقت دیگیں تو دی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ دین نہیں ہے، اور اس کا تعلق نبی سے محبت نہیں ہے، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں ہے، بلکہ اسراف اور خرافات ضرور ہیں، اور ان چیزوں سے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے۔ اللہ نے جو فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو، اس کا مطلب خوشیاں منانا نہیں، خوش ہونا ہے۔ اور منانے میں جس طرح ابھی یہ معاملات چل رہے ہیں، ان کا میرے نزدیک تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ہماری تاریخ کے اندر، اسلام کی تاریخ جو 1400 سالہ 1500 سالہ تاریخ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک، اس میں جو
ہاں یہ جو ایک جو بادشاہ تھا غالباً عراق کا تھا اور مصرف بادشاہ تھا، تو اس نے جو کام شروع کیا اور پھر یہ پھیل گیا اس ایریے میں، بالخصوص بر صغیر کے اندر یہ عام ہو گیا ہے، ایسا اگر معاملہ ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ سے اور اکابرین سے اور تابعین تبع تابعین بزرگان دین سے، ائمہ محدثین سے اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہمیں بتلا دے، ہمارے علم میں بھی اضافہ